بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وفا اسٹوریز یوٹیوب چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں یوم عاشورہ کے تاریخ عظیم 21 واقعات، جسے سن کر آپ کا ایمان، آپ کے دل میں سکون حاصل ہوگا۔ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیم کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے، ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کے یہ روایات پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کی لشکروں کو کرکاب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا کہ حکم فرائض اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن الاکوع اور ربی بنت محوذ بن غفرہ سے مروی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کے صبح مدینہ منورہ کے آپ کے پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو آج کے دن وہ روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو تو وہ دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزہ کی رہ گئی، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزہ کے علاوہ نفلی روزوں میں بھی سب سے زیادہ اسی روزہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم، بالشان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین قلم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام و صلوات کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودے پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگے گلگزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے واسطہ بات سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفاعت نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی بار رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی قریب کافروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جگر گوشمہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کے میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ اسی دن
قیامت قائم ہوگی۔ یوم عاشورہ کی فضیلت مذکورہ بالا واقعات سے تو یہ یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ علاوہ ازمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کے متعدد فضیلتیں وارد ہوئیں۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزہ کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان کے۔ مطلب یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزہ کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ روزہ کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو ان کے دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ماہ الحرم کی فضیلت اور اس کے وجوہات یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت محترمہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ چنانچہ 4 وجوہوں سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث میں شریف میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے کے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ المحرم الحرام میں رکھو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ الحرام کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو شخص محرم کے دن ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کے بعد ہر دن کے روزہ کے بدلہ 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ شہر اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے تو اس ماہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشر حرم یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام، رجب۔ یوم عاشورہ میں کرنے کا کام احادیث طیبہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزیں ثابت ہوئیں، ایک روزہ جیسا کہ اس سلسلے میں روایت گزر چکی ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی مشابہت اور یہود و نصارہ کی بود و شبارت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس حکم کے تحت چونکہ تنہا یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہودیوں کے ساتھ اشتراک اور تباشا تھا، دوسری طرف اس کو چھوڑ دینا اس کی برکات سے محرومی کا سبب تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مقدس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تباشا نہ رہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس دن کو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ اشتراک و تباشات والی بات ختم ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اوپر کے تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ المحرم اور یوم عاشورہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ باعظمت مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا اپنے کو متحد بنائیں۔
मगर हमने उस मुबारक महीना को खुसूसन यौम आशूरा की तरह तरह की खुद तशरादीदें, रस्मात व बदकारात का मजमुआ बनाकर उसके तकद्दुस को उस तरह पामाल किया कि अलामान वल हफीज़ उस माह में हमने अपने खुद को चंद खराफात का पाबंद बनाकर बजाय सवाब हासिल करने के उल्टा मुसीयत और गुनाह में मुब्तला होने का सामान कर लिया। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह इस माह में इबादत का सवाब ज़्यादा हो जाता है, उसी तरह इस माह के अंदर मुसीहात की वबाल व अहकाब के बढ़ जाने का भी अंदेशा है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इस मोहतरम महीना में हर किस्म की बदात व खराफात से इख्तराज करे। झील में मुख्तसर अंदाज में इस माह की चंद बादात व रस्मात की निशानदही की जाती है। अशराए मुहर्रम में मुसलमानों की कसीर तादाद मातम की मजलिसों में उसी तरह 10वीं तारीख को तज़िया के जुलूस का नज़ारा करने के लिए जमा हो जाती हैं और उसमें कोई हर्ज नहीं समझते, हालांकि उसके अंदर कई गुनाह हैं। एक गुनाह तो उसमें यह है कि उन मजालिस और जुलूस में शिरकत करने से दुश्मनान सहाबा की रौनक बढ़ती है, जबकि दुश्मनों की रौनक बढ़ाना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने किसी कौम की रौनक बढ़ाई वो उन्हीं में से है। अल्लाह हमें शिरक और गुनाहों से अमन व अमान में रखे और सहाबा अलैहिर्रहम के रफ्ते कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।